اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ بنی اسرائیل کا پہلا جرم کفران نعمت اور بےادبی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور بےادبی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، بنی اسرائیل نے نام لے کر مخاطب کیا، حالانکہ ادب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، یا کلیم اللہ کہہ کر ان سے عرض کرتے، ان کو اس طرح پکارتے اور اس طرح بلاتے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی ایک ہی قسم کا کھانا جو ہر روز ملتا ہے، ہم اس پر صبر نہیں کریں گے۔ یہ کلام بھی ان کی اندرونی خباثت اور باطنی شرارت کی خبر دے رہا ہے کہ صبر اور تحمل تو کر سکتے تھے، مگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کریں گے، ورنہ اگر حقیقتاً صبر کی طاقت ہی نہ تھی تو یہ کہنا تھا کہ ہم میں صبر کی طاقت نہیں ہے، یعنی ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا مانگیں، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے نکالے ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، جی وہ چیزیں جو جن کو زمین اگاتی ہے، مثلا من بقلہا وقثائہا، ساگ، ککڑی، وفومہا وعدسہا وبصلیہا، گندم، دالیں، پیاز۔ بنی اسرائیل کے کلام سے اللہ تعالیٰ سے بیگانگی کی بو آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے رب ہیں، مگر بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے رونما ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا جو بہتر ہے تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو ادنا درجے کی ہیں، یعنی ان ادنا درجہ کی غذاؤں کو من و سلوہ سے کیا نسبت، یعنی پیاز، گندم، دالیں، ان کو من و سلوہ کے ساتھ کیا نسبت؟ من و سلوہ کی قدر و قیمت، اس کے کھانے میں فوائد و برکات کا مقابلہ یہ ادنا درجے کی چیزیں کیا کر سکتی ہیں؟ من و سلوہ براہ راست آسمان سے اتارا ہوا ہے اور آخرت میں اس کے بارے میں کوئی حساب بھی نہیں ہے، اور یہ مشتبہ ہونے سے بھی خالی ہے، جی تو پھر اس کو کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو تم لوگ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے فرمایا کہ تم لوگ کسی شہر میں جاؤ، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی، چنانچہ یہ ہمیشہ ذلت میں ہی رہیں گے، ایک طرف سے نکلیں گے تو کسی اور طرح ذلت کا شکار ہو جائیں گے۔ وَالْمَسْكَنَةُ، اور کنگلا پن، چنانچہ آپ یہودیوں کو دیکھیں گے کہ وہ مالدار ہونے کے باوجود بھی گویا کنگلے اور مسکین ہیں، بعض تو حقیقتاً کنگلے ہیں، اور جن کے پاس دولت ہے تو وہ تکلفاً کنگلے بنے ہوئے ہیں کہ دوسروں کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور تنگ دست ظاہر کرتے ہیں، اور فقیروں سے بھی بدتر نظر آتے ہیں۔ دنیا کی محبت اور اس کی ہرس ان میں انتہا درجے کی رچی بسی ہوئی ہے۔ کسی مذہب کے لوگوں میں مال کی اتنی ہرس نہیں ہے جتنی کہ یہودیوں میں ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، مگر انہوں نے نافرمانیاں، بے ادبیاں کر کے اللہ رب العزت کے غضب کو خرید لیا۔ نکتہ، عارف کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، عارف کے لیے، عارف یعنی جاننے والے کے لیے، اللہ کو پہچاننے والے کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ عارف کو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے حال سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جنہوں نے نہ تو مصیبت پر صبر کیا اور نہ ہی اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر کیا، اور نہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اس کے نتیجے میں ان پر ذلت، رسوائی مسلط کر دی گئی، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں جما دی گئی، اور انہیں درجات عالیہ سے گرا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی ذلت، مسکنت، غضب الہی کے ضد میں آ جانے کو
بیان کر کے اب اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ دو چیزوں کی وجہ سے ان پر ذلت، مسکنت، غضب مسلط کر دیا گیا تھا، ایک اللہ کی آیات کا انکار اور دوسرا انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ واضح ہے کہ آیات اللہ سے معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں اور کتب آسمانی کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی دوسری بے ہودگیاں، شرارتیں، سفلہ پردازیاں تو تھیں ہی، حد یہ ہے کہ قتل سے بھی نہ رکے۔ یسعیا علیہ السلام نبی کا قتل، یرمیا علیہ السلام نبی کا قتل، زکریا علیہ السلام نبی کا قتل، یحییٰ علیہ السلام نبی کا قتل، عیسیٰ علیہ السلام نبی کا اقدام قتل، بلکہ اپنے زعم باطل میں قتل ہی کر دیا، یعنی اپنے خیال میں تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ہم نے ان کو پھانسی دے دی، لیکن اقدام قتل کیا انہوں نے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ جرائم کے چند جلی عنوانات ہیں۔ کیا یہ قوم اس قابل رہ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ اور رعایتیں روا رکھی جائیں، اس سے زندہ رہنے کی کچھ مہلت دی جاتی؟ نکتہ، بغیر الحق، ان لوگوں کے جرم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے بطور تاکید یہ بغیر الحق ذکر کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کا قتل نعوذ باللہ حق بھی ہوتا ہے، یعنی کسی وجہ سے جائز بھی ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے سرکش تھے کہ انبیاء کا قتل ان کے نزدیک بھی بہت بڑا جرم تھا، مگر عناد و دشمنی اور اپنی نفسانی خواہشات اور حب دنیا کی وجہ سے پھر بھی قتل کر دیا۔ آگے اللہ کی آیات کا انکار اور قتل انبیاء کی جرت پیدا ہونے کی وجہ بتا رہے ہیں، یعنی کس وجہ سے ان کی جرت پیدا ہوئی، وہ وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی مقررہ حدود سے تجاوز کر جاتے تھے، یعنی یہ لوگ نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان چیزوں نے انہیں آیات اللہ کے انکار اور انبیاء علیہ السلام کے قتل تک پہنچا دیا تھا۔ آیت کا پیغام آپ کے نام۔ اس آیت سے واضح ہو گیا خلاف طبع بات پر صبر کرنا اور نعمت پر شکر نہ کرنے کا نتیجہ نعمت کا زوال اور محرومی کی شکل میں نکلتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ اگر کبھی کوئی مشکل مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرے اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرے۔ ابن عطا سکندری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نعمتوں کی ناشکری کرنا ان کو زوال کے لیے پیش کرنے والی بات ہے، اور ان پر شکر ادا کرنا ان کو قید کر لینے والی بات ہے۔ ناشکری چھوڑنے کی برکت، علماء کرام فرماتے ہیں جب کبھی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کی ناشکری کی وجہ سے فلاں نعمت کو اپنے بندے سے سلب کر لیں اور اسے بدل دیں، مگر بندہ اس نعمت کی ناشکری چھوڑ کر اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے وہ نعمتوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اس لیے کہ الشکر قید الموجود و سید المفقود، شکر موجود کو محفوظ کر لیتا ہے اور آئندہ نعمتوں کو شکار کر لیتا ہے۔ نمبر 2، علماء، طلباء اور دین سے جڑنے والوں کو ایک اہم نصیحت، جسے اعلیٰ نعمتوں سے نوازا گیا ہو اسے ادنا کی خواہش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہو، دین کی لائن چھوڑ کر دنیا پرستی میں لگ جائے تو یہ قطعی غلط فیصلہ ہے، اس لیے کہ یہ بھی اعلیٰ کے بدلے ادنا کو لینا ہے۔ جو لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں یا ان کے بچے دین پڑھا رہے ہیں، انہیں خاص طور پہ اللہ رب العزت کا احسان بھی سمجھنا چاہیے اور اس نعمت پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور صبح شام دنیا میں مست لوگوں کو دیکھ کر کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی، جس سے دنیا دار محروم ہے۔ نمبر 3، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں، ورنہ جس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی نیکیوں تک پہنچا دیتی ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بڑے گناہوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے گناہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تفسیر البیضاوی۔ لہٰذا کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، بالفرض بشری تقاضے کے مطابق کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اس پر فوری ندامت و شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا چاہیے، پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ گناہ پہ کبھی بھی اڑنا نہیں چاہیے، جی کبھی بھی گناہ کو جائز نہیں بنانا چاہیے۔ آدمی مستقل ایک گناہ کو کرتا رہتا ہے،
پھر وہ اس کی سوچ میں، طبیعت میں، دل میں پکا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو جائز سمجھ کے کرنے لگ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ ایمان کی کیفیات سے، دین کی باتوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے کوئی ایسی گستاخی اور بے ادبی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ کفر اختیار کر بیٹھتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، گناہ بھی کرتے تھے پھر حد سے بھی بڑھتے تھے۔ گناہ کرنا یہ بری بات ہے، لیکن چھوٹی بری بات ہے، اور پھر گناہ پہ اڑے رہنا یا گناہ کو جائز کہنا یا گناہ کو برا نہ سمجھنا، یہ وکانوا یعتدون، یہ حد سے بڑھنا ہے، اور حد سے بڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتے۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، گناہ کی معافی ہو جائے گی، لیکن گناہ کر کے یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ میں نے صحیح کام کیا ہے، یا اس کو دل میں اچھا سمجھیں گے کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں آپ اس کو پھر درست سمجھ لیں گے کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی نحوست سے آپ دین سے ہی محروم ہو جائیں گے، یا آپ سے کوئی ایسی بے ادبی یا ایسا کوئی کفریہ جملہ نکل آئے گا، یا کسی بھی دین کے شاعر کی بے ادبی ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں آپ ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، آمین۔